السلام علیکم میرے ہونہار بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا پھر بڑا شکر ادا کریں۔ یہ سب اسی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت مشکل وقت تھا ہم پر اپنی رحمت کے صدقے وہ آسان کیا اور ہمیں اتنی ہمت دی کہ ہم لوگ اس اپنے تعلیمی سلسلے کے ساتھ ساتھ دوسرے کاموں کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے۔ بس میرا بیٹا آپ لوگ دعا کیا کریں کہ بہت جلد جو ہے حالات اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے بہتر ہو جائیں اس رب کریم کے فضل سے کہ ہمارے اسکول کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں اور تمام دنیا کی بھی۔ کریں گے نا دعا آپ لوگ؟ جی، تھینک یو سو مچ میرا بیٹا۔ اوکے بیٹے، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم جیسے گناہ گاروں پر کہ ان حالات میں بھی ہم لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی ہمت دی کہ ہم اپنے کاموں کو، اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے رہے۔ زوم لیکچرز میں آپ لوگوں کا 9th ویک مین 9واں ہفتہ ہے، اور آج جو سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے باب دوئم ایمانیات اور عبادات میں سے جو ٹاپک لیا گیا ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ آپ کی اسلامک بک کے پیج نمبر 7 سے لے کے پیج نمبر 11 تک۔ اس سبق کو میرا بیٹا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایمانیات اور عبادات کا تعارف جان سکیں، مین آپ کو پتہ چلے ایمانیات کیا چیز ہے اور عبادات میں کیا کیا فرض ہیں اور کیا کیا ہم لوگ اپنی زندگی میں آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی جانیں گے کہ عقیدہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی، ٹھیک ہے، اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، قرآن پاک کے حوالے سے اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گی تو آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ ختم نبوت کے بارے میں اسلام کے حوالے سے مکمل معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ رسولوں پر ایمان، سب سے پہلے ٹاپک کے مطلب کی طرف جائیں گے۔ رسولوں پر ایمان سے پہلے مین عقیدہ رسالت ہے نا، یہ ایسے ہی ہے نا۔ سب سے پہلا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جی مودت آپ بتائیں۔ اوکے، شاباش۔ سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے اور پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ عقیدہ توحید کے بعد جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت، یعنی کہ رسولوں پر ایمان۔ اوکے جی، رسالت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کیا ہے رسالت؟ میسج دینا، کسی چیز کو کنوے کرنا، پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اگر سمپل رسالت کے لفظ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب پیغام پہنچانے کے ہیں، لیکن اگر شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ رسالت جو ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک میسیجنگ ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیج کر اپنے رسولوں اور نبیوں کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ اس کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں سے، یہ دیکھیں ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے، ہر بندے کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، تو اس کا کیا کہتے ہیں؟ رسول یا نبی کہتے ہیں۔ شاباش۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تمام رسولوں نے کس چیز کا پیغام دیا؟ اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دیا، شرک سے منع فرمایا، ایسے ہی ہے نا۔ تو بیٹے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان تمام رسولوں پر، ان تمام انبیاء کرام پر ایمان لائیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ نحل آیت نمبر 36، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ اجتناب مین رک جاؤ، پرستش کیا ہوتی ہے؟ پوجا کرنے سے رک جاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر قوم کی طرف میرا بیٹا نبی بھیجے گئے، ہر قوم کی طرف نبی آیا جس نے توحید کا پیغام دیا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا پیغام دیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے ایک خدا نہیں کئی خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے, اور کیا کہا کہ ایک اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے, بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے بہت نیک, بہت برگزیدہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک, ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. بالکل یہ گمراہ تھے, جاہل تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اور ساتھ ہی نبوت جو ہے, نبوت کا سلسلہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جی فاریہ آپ بتائیں. شاباش. نبوت کا سلسلہ مین دنیا میں نبی آنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. اور ختم کس پہ ہوا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ اس چیز پہ آپ کا ایمان ہے نا؟ جی بالکل. اوکے جی, اب دیکھتے ہیں رسولوں پر ایمان. آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی یعنی کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو تب بھی یہ نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی زمانے گزرے کہیں پر ان نبیوں کو معبود کا درجہ دیا جاتا. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. اور کہیں ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جاتا. یہ سب کیا تھا؟ لا علمی, گمراہی, جہالت. اسلام نے آ کر اس کی وضاحت کی. ٹھیک ہے, کہ انبیاء کرام جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں وہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے کسی کو نبوت سرفراز فرمائے, نبوت عطا فرمائے, ٹھیک ہے, بے شک وہ انسان ہیں, لیکن ان کا مقام, ان کا درجہ, ان کا مرتبہ ہم سے بہت بلند ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. اہمیت اس وجہ سے ہے میرا بیٹا, اگر بے شک آپ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں, لیکن آپ رسالت کے بغیر اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننا چاہے تو نہیں جان سکتا. چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تصویر تھے. کیسے؟ جو اللہ نے فرمایا اسے کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کا حکم, ٹھیک ہے, جو نماز کے بارے میں, تو نماز کیسے پڑھنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کس حساب سے جانا ہے, حج کس لوگوں پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے, ان کی عملی صورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز کا طریقہ ہمیں ان سے پتہ چلا, وضو کا طریقہ ان سے پتہ چلا. انہوں نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تو اس وجہ سے اگر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ہم رسالت کا بھی اقرار کریں تب ہم صحیح معنوں میں سچے مسلمان کہلا سکتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی ہدایت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا اس کے ساتھ اس کی تمام ضروریات کو بھی بھیجا, پورا کیا. دیکھنے کے لیے آنکھیں, سننے کے لیے کان, سونگھنے کے لیے ناک, بولنے کے لیے زبان, کام کرنے کے لیے ہاتھ, چلنے پھرنے کے لیے پاؤں, کھانے پینے کے لیے منہ, سوچنے کے لیے دماغ اور عقل دی. لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو صرف ایسے شخص کو ملتی ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے, جس سے ہدایت کی تمنا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. ہدایت سے ہی انسان کو زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے. ہدایت کے بغیر انسان اپنے رب کو نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے. سب سے بڑی ضرورت یہ تھی.
ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان نبیوں نے انسانوں کو نہ صرف اللہ کی پہچان کروائی بلکہ انہیں آپس کے حقوق اور فرائض سے بھی آگاہ کیا. بھئی کس کی کیا ڈیوٹی ہے, کس کا کیا حق ہے. اس طرح سے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی, ذکر و شکر اور انسانیت سے محبت جو ہے, ان تمام جذبات نے ہمارے اندر جنم لیا ہمارے نبیوں کے تھرو. نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے, ٹھیک ہے. اور آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. قرآن پاک میں دیکھیں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں پر مہر ہیں. مہر کیا ہوتا ہے؟ اسٹامپ پیپر پہ مہر لگ جاتی ہے, کسی کاغذ پہ مہر لگ جاتی ہے, اس کا کیا مطلب؟ اٹس فائنل. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے فائنل نبی تھے, ہمارے آخری نبی تھے. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے تھے, یعنی کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ان پہ ختم ہو گیا, کوئی نبی نہیں آئے گا اور اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے. ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر کوئی آج رسالت کا, نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایک جھوٹا انسان ہے, اور ایسا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. سمپل سی بات ہے. اوکے, یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو عقیدہ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. کیا ہے رسالت کے تقاضے؟ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لایا جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان سے دل و جان سے محبت کی جائے, ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی جائے, اور کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں سورہ ال عمران آیت نمبر 31 میں فرما رہا ہے, کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری پیروی کرو, تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کر کے دکھایا جو آپ کو اوپر سے آرڈر ہوا. اس طرح آپ اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چلتے ہیں اپنی MCQs کی طرف. اب آپ لوگ دیکھ لیں, یہ MCQs اور فل ان دی بلینکس ٹھیک ہو گیا. یہ آپ لوگوں کے املا کے پاس 1 پیراگراف جو آپ لکھیں گے اسلامیت کاپی پہ بہت خوش ختم انداز, اور کوشچنز آنسر کریں گے. بھائی شارٹ کوشچن ہے, سوال نمبر 1, سوال نمبر 2, سوال نمبر 3, تینوں کرنے ہیں یاد بھی, اور آپ ریٹن کاپی پہ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اپنی خوبصورت سی لکھائی میں لکھیں گے بھی. اوکے میرا بیٹا. اب آ جاتے ہیں لانگ کوشچنس. لانگ کوشچنس میں بھی میرا بیٹا سوال نمبر 1 اٹس ویری 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 امپورٹنٹ کوشچن, اور سوال نمبر 2 اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو. یہ دونوں کوشچنس آپ لوگ یاد کریں گے اور اسلامیت کاپی پہ لکھیں گے بھی. ٹھیک ہو گیا. لیسن کو بہت دھیان سے پڑھیے گا, پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کی آبجیکٹیو کو سالو کیجئے گا پینسل کی مدد سے. ٹھیک ہے. املا کے الفاظ پیراگراف کو اسلامیت کاپی پہ لکھیے گا. املا کی تیاری ریڈ رجسٹر پر کرنا مت بھولنا. اوکے میرا بیٹا. شارٹ اور لانگ کوشچن اسلامیت کاپی پہ لکھ کے آپ نے یہ سارا کام اپنے خوبصورت سی رائٹنگ میں لکھ کے GCR میں آپ لوگ کریں گے اپلوڈ. اوکے میرا بیٹا. تھینک یو سو مچ میرا بیٹا. امید کرتی ہوں آپ سب کو لیسن کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. بہت انفارمیٹیو لیسن تھا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اوکے میرا بیٹا. اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی ہوئی تو نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ سے میرا بیٹا اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اپنے بڑوں کو عزت دیں, اپنے چھوٹوں کو عزت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ عزت آپ کو خود بخود ملے گی اور کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی. اوکے میرا بیٹا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.